نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے محبت اور اخوت کا بیان۔ تو یہ جو لفظ انسان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں یہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ نسیان، کہ بھول جانا، خطا کا پتلا ہونا، کہ اگر فرشتوں سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند ہے انسان کی کہ انسان کے پاس دونوں راہیں موجود ہیں، حق بھی اور بدی بھی، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جب وہ حق کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو وہ انسان صحیح معنوں میں کہلاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، پھر رب کی طرف آتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر رب کی طرف آتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں محبت اور نفرت دونوں طرح کے جذبات رکھ دیے گئے ہیں، تو جب اس میں محبت بھی چاہے کرے اور نفرت بھی کرے، اور جب وہ دونوں قسم کے جذبات کے ہوتے ہوئے جب وہ محبت کرتا ہے خلق خدا سے، مخلوق سے، خالق سے، اور خلق خدا میں یہ تمام جتنی خلق خدا ساری آ جاتی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب آپ دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیں اور آخرت کو بھول جائیں، یہ میرے معنی نہیں ہے۔ یا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ غیر محرم یا مرد سے محبت کرنا شروع کر دیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ ایسی محبت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہو۔ تو خلق خدا کی بھی ایسی محبت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہٹانے والی محبت نہ ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی انسان کا جو لفظ ہے یہ انس سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت۔ تو یہ ایک دوسرا معنی ہے انسان کا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور دین کی بنیاد پر رشتہ اخوت قائم کرنا افضل ترین اطاعت ہے، لیکن اس محبت اور رشتہ اخوت کے کچھ شرائط اور آداب ہیں جن کی تکمیل کے بعد ہی آدمی متحاب فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنے والے کے لقب کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر یہ شرائط و آداب ملحوظ خاطر رہیں تو اخوت کا رشتہ تمام قدورتوں سے پاک اور صاف رہے، اور شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور دوستی اور اخوت کے حقوق کی ادائیگی اور شرائط کی پابندی سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرتا ہے۔ تو امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ یا دوسری طرح کہہ لیں کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ 3 سب چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں محبت اور اخوت کے فضائل ہیں، شرائط، درجات اور فوائد بیان ہوں گے۔ دوسرے باب میں دوستی کی حقیقت، لوازم اور آداب پر روشنی ڈالی جائے گی، اور تیسرے باب میں مسلمان بھائیوں، اعزاء اور اقربا اور پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ ماں سے محبت ہو، باپ سے محبت ہو، بہن بھائی سے محبت ہو، کسی سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو۔ تو اگر محبت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس محبت کی کوئی اصل نہیں ہوگی۔ اور حتیٰ کہ یہ کہ اگر آپ کسی غیر محرم سے محبت پالنا شروع کر دیتے ہیں، غیر محرم سے آپ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شادی بھی نہیں ہوتی،
اور وہی ایک محبت چلتی رہتی ہے، اور اس محبت میں آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو یہ تو ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پیسے سے اتنی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پیسہ 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 پیسہ، ہر وقت آپ بٹ کوائن اور فلاں کوائن اور یہ اور وہ اور اسٹاک ایکسچینج، سارا دن آپ کا اسی میں گزرتا ہے کہ بس مجھے کسی طرح سے میں پیسہ کما لوں، کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ پیسہ کس طرح سے کمایا جا سکتا ہے، اور میں امیر سے امیر سے امیر تر بنتا جاؤں، تو یہ ساری جو محبت ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو فراموش کر دیں، تو یہ تو پھر شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پیسہ اس نیت سے کماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا جو کام ہے اس پہ میں خرچ کروں گا، اس نیت سے اگر پیسہ کما رہے ہیں تو وہ پیسہ کمانا بھی جائز ہوگا، بلکہ عین عبادت ہو جائے گا۔ تو اس طرح پیسے سے محبت نہیں پالنی، اسی طرح جو ہے وہ کسی اللہ تعالیٰ کے غیر سے محبت نہیں پالنی۔ ہاں، جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، اور وہ اس لیے کرنی ہے کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی ذریعہ بنے۔ اسی طرح آپ کسی عالم سے، کسی استاد سے، کسی شاگرد سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بالکل احبک فی اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوگی۔ خلق خدا سے محبت کیجئے، چرند پرند سے محبت کیجئے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی جاننا چاہیے کہ محبت خوش خلقی کا ثمرہ ہے اور افتراق بد خلقی کا نتیجہ ہے۔ حسن اخلاق سے محبت بڑھتی ہے، یگانگت پیدا ہوتی ہے اور دوری قربت میں بدل جاتی ہے۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جو محبت ہے نا، اس کے لیے خوش خلقی یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ انسان کا اخلاق بہت بہتر ہو جائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر تھا، کہ آپ ایک بہت عظیم اخلاق کے مقام پر فائز ہیں۔ تو اخلاق جو ہے نا خوش خلقی کا ثمرہ ہے، خوش خلقی جب ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، اور افتراق بد خلقی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر آپ میں مینرز نہیں ہیں، اگر آپ کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور گالم گلوچ میں پڑ جاتے ہیں، بحث مباحثے میں، اب آج کل سیاست میں لوگ بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے جی، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جی افتراق، اس سے پھر افتراق پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، سیاسی فرقہ واریت بن جاتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اختلاف ہے اس کو آپ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کریں، اور اختلاف رکھیں ہی نہ۔ یہ ان سیاستدانوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ڈیزرو کرتے کہ ہم ان کی محبت میں بالکل پاگل ہو جائیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے بعد پھر یعنی جو اسلام کی محبت کے بعد پھر ہمارے پاس وطن کی محبت آتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو شخصیات کی محبت ہے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کرتے بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس محبت کی وجہ سے آپ اپنے ہی دوستوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی بہن بھائیوں سے نفرت کرنے لگ پڑیں۔ تو اس محبت کا اظہار اس حد تک نہ کریں کہ آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں، آپ کے اپنے ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ ان اپنوں سے محبت زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ جو آپ کی سیلیبریٹیز ہیں، جو سیاستدان ہیں، یا جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا وہ اس کے بعد ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ جا کے تو پھر آپ کے جو یہ رشتہ دار اور وہ آئیں گے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے، یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہیں، پھر اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں،
عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، دوست ہیں، اس کے بعد آپ کی جو یہ سیلیبریٹیز ہیں اس کی محبت اس کے بعد آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرتے ہوئے اپنی ان جو ہیں لیڈران ان سے آپ محبت نبھا رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنی ہے محبت ایک فطری چیز ہے. اگر آپ کو ایک شخصیت سے محبت ہے اس میں اعتدال رکھیں اور اس کے اظہار میں بھی اعتدال رکھیں اور محبت میں اعتدال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق آپ اس کے حقوق اللہ کی ادائیگی میں آپ سے کوتاہی ہو جائے یا حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی آپ سے کوتاہی ہو جائے. تو اس میں بدخلقی جو ہے نا، امام صاحب کہتے ہیں کہ جی بدخلقی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ ہم مخالف کا مذاق اڑاتے ہوئے تو ہم بہت زیادہ میمز بنانے لگ پڑیں گے، بہت زیادہ جو ہے وہ گالم گلوچ میں اتر آئیں گے. ایسا نہیں کرنا ہم نے. تو اب حسن اخلاق سے کہتے ہیں کہ جی اس سے محبت بڑھتی ہے، یگانگت پیدا ہوتی ہے اور دوری قربت میں بدل جاتی ہے، جبکہ بد اخلاقی ایک مہلک مرض ہے. کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی جو ہے وہ تین نشانیاں ہیں، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. اس میں دیکھ لیں کہ جی جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ بھی اخلاقی برائی ہے. وعدہ کرے گا تو جھوٹا وعدہ کرے گا، یہ بھی اخلاقی برائی ہے. امانت رکھوائیں گے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، یہ بھی ایک اخلاقی برائی ہے. اور آخر میں جو چوتھا ہے وہ یہ کہ جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو وہ اس میں باقاعدہ جھگڑنا شروع کر دے گا اور گالم گلوچ تک پہ اتر آئے گا. یعنی کوئی گفتگو ہوگی تو اس میں وہ جھگڑا کرنے لگے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، تو وہ فسق و فجور پہ اتر آئے گا. اول تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی آپ کا ہیلتھی مباحثہ ہو رہا ہے تو بہت اپنے جو آپ کا مخاطب ہو اس کو بہت زیادہ عزت دیں اور اس کو بہت آپ اعتدال سے کام لیں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کی توہین شروع کر دیں یا اس کے پیاروں کی توہین شروع کر دیں اور یا پھر آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بحث مباحثہ کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے. بحث جہاں پہ ہو آپ وہیں پہ بحث میں ہار جائیں، بیسٹ ہے، ہار جائیں. اور آپ سب سے آخر میں جواب دینے والے آپ نہیں ہونے چاہیے. جو اگلا بندہ ہے اس نے جواب دیا ہے اسی کو آخری رہنے دیں. زیادہ سے زیادہ آپ اس کے جواب کو لائک کر دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگلے بندے کو ہمیشہ آخری بات کرنے دیں، اگلے بندے کو جیتنے دیں بحث، تاکہ آپ کی جو اس سے محبت ہے، آپ کا دوست ہے وہ، تو اس سے آپ کی محبت کم نہ ہونے پائے. تو امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جی حسن خلق اور بد خلقی دونوں 2 درخت ہیں. ایک درخت جو ہے نا وہ اپنے پہلو میں، اپنے جلو میں خوبصورت اور لذیذ مزیدار قسم کے پھل سمیٹے ہوئے ہیں، اور جو دوسرا درخت ہے نا وہ بد مزہ، بد شکل پھل اٹھائے ہوئے ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جی ایک اس پہ جو ہے وہ پھل بڑے خوبصورت قسم کے کنو ہوں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ بالکل ایک مرجھائے ہوئے گلے سڑے ٹماٹر لگے ہوں یا گلے سڑے کنو لگے ہوں، جن کو سنڈیاں جو ہیں وہ اس پہ کیڑے بھی چن رہے ہوں، پرندے اس پہ ٹھونگے مار رہے ہوں اور سنڈیاں آ گئی ہوں اور اس کے اندر کیڑے کیڑے پھر رہے ہوں. تو یہ کس طرح کا پھل ہوگا؟ تو بدخلقی کا ایسا ہی ہوتا ہے جو کیڑا لگا ہوا پھل ہوتا ہے. اور خوش خلقی کا جو ہوتا ہے وہ بالکل تازہ پھل ہوتا ہے، میٹھا پھل ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ کیڑے والا، وہ تو کڑوا ہو جائے گا. کیلے کو ہی آپ دیکھ لیں، بعض اوقات کیلا بڑا کیڑا لگا ہوا کیلا نکلتا ہے، اس کے اندر سے پھر جو ہے وہ کڑوا نکلتا ہے، اس کیلے کو آپ کھا نہیں سکتے. تو یہی جو ہے وہ مطلب یہ کہ مثال ہے کہ جی بدخلقی کی، کہ وہ ایک کوڑے، ایک کڑوے پھل کی طرح سے ہوتا ہے. تو شریعت میں حسن خلق کی بڑی فضیلت ہے. اور
اس میں ایک آیت اور ایک حدیث آج بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور دوسرا ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اکثر لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور حسن خلق کی بنا پر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کا جس میں خوف ہوگا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہی ہوں گے، جنتیوں کی اکثریت میں یہ صفات ضرور پائی جاتی ہوں گی۔ اور یہ جو ہے یہ حدیث آئی ہے ترمذی شریف میں بھی اور حاکم میں بھی آئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مزید آیات اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ اس گفتگو کو اگلے نشست میں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔